باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم، اس نے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی اور ایسا جامع اور کامل دین دیا جو ہماری زندگیوں کو کمال کی طرف لے جا سکے، ہمیں ہدایت نصیب کر سکے. دین کا جو جامعیت کا انداز ہے، آیا اس کے اندر سیاست شامل ہے یا سیاست شامل نہیں ہے؟ یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جو برسوں تک، کہہ سکتے ہیں صدیوں تک مسلمانوں کے ذہن کے اوپر باقی رہا ہے، آخری چند سو سالوں کے اندر. اور کافی عرصے تک کافی لوگ اس بات کے معتقد رہے کہ دین کو سیاست کے بارے میں دخالت نہیں دینی چاہیے، اور اس کی کچھ انتہائی خطرناک نتائج مرتب ہوتے رہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسلامی معاشروں کے اوپر ظالموں کی حکومت آتی رہی، جابر حکومت کرتے رہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے طے کر لیا کہ وہ سیاست کے معاملے میں دخالت نہیں دیں گے. بنیادی طور پر ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں تو وہ فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے طاقتور بادشاہوں سے لڑتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے، ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہم نے کسی چیز میں کوئی دخالت نہیں دینی. ہمیں یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی. اب ظاہر جو کہنے والے ہیں وہ شاید کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور شاید ہم غلط سمجھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. لیکن بہرحال یہ کہیں کہ مسلمان دین سیاست کے معاملے میں نہ بولے، یہ تو پھر بالکل ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ سید الشہداء مدینے کے اندر رہیں اور یزید جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، امیر المومنین کوفہ میں رہیں اور امیر شام جو دل میں آئے کرتا رہے. نہیں ہوا، اہل بیت نے قبول نہیں کیا، براہ راست چیلنج کیا. اس کو اور کیا کہتے ہیں سیاست میں دخالت دینا؟ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ساری زندگی اس بات کے اوپر تاکید فرماتے رہے کہ بھئی ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے. ہمیں ارشاد فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تو بہرحال وہ ایک فکر کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن ہمیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں لگتی، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں معقول نہیں ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بات کوئی معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو شاید یا تو کہنے والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم غلط سمجھ پا رہے ہیں، یا وہ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے، وہ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کہ دین کو سیاست میں دخالت نہیں دینی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دین کی روح کے خلاف ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی اعتبار سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن جاؤ، نہ کہ ظالم کا ساتھ مت دو، نہیں، ظالم کے دشمن بن جاؤ. تو بھئی ہمیں اس اسٹیٹمنٹ پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہاں، عمل کرنا ہے. تو آج کے ظالم کو للکارنا ہے یا نہیں للکارنا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصل ظالم کو ظالم کہنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں اب ظالم کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب ظاہر ہے وہ بھی ہمیں کوئی مٹھائی تو نہیں کھلائے گا جب ہم اسے ظالم کہیں گے. جب اس سے لڑیں گے تو وہ ہم سے لڑے گا. تو بھئی یہ لڑائی لڑنی ہے نہیں لڑنی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 11 نسلیں جو شہادتیں دی ہیں وہ اسی عنصر کے اوپر دی ہیں کہ انہوں نے ظلم قبول نہیں کیا، انحراف قبول نہیں کیا. خطبہ شقشقیہ میں مولا امیر المومنین کا فرمان، میں اب اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ
خدا نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی، خاموش نہ بیٹھنے کا عہد لیا ہے. تو اس فکر کو ہم نہ سمجھ سکے، اور ہماری جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ دین کی ذمہ داری میں سے ذمہ داری ہے، دیندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے کہ دنیا میں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کی مخالفت کرے. اور اسی خاطر ہم نے کوشش کی کہ اس شرعی ذمہ داری کو ہم انجام دیں اور ایک ایسا کوئی کام کریں جس کے اندر اس بات کا اظہار کیا جا سکے. اچھا، اب دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ اوپینینز ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، ایک بمبارڈمنٹ ہے اوپینینز کی. تو آپ مثال کے طور پر کوئی بھی نیوز ویب سائٹ لے لیں یا کوئی ایپ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ الا ماشاء اللہ اوپینینز موجود ہیں. اچھا، بعض اوقات انسان حیران اس بات پہ ہوتا ہے کہ سب لوگ آزادی سے اپنی اوپینین دے رہے ہیں اور جو نہیں بول رہے وہ ہیں جن کو بول لینا چاہیے تھا. تو اس خاطر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ اردو میں محاورہ کہتے ہیں نقار خانے میں طوطی کی آواز، جہاں پہلی بہت سارے ڈرم بج رہے ہیں تو ایک طوطا اگر چوں چوں کر بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کم سے کم شرعی ذمہ داری تو انجام دے ہی دیں ہم اس پروگرام کے ذریعے سے. اب وہ ایک نقار خانہ ہے، یہاں پہ اتنے ڈرم بج رہے ہیں، اتنے ڈرم بج رہے ہیں، ایک CNN کا، ایک BBC کا، ایک اس کا، تو ہماری کون سننے والا ہے؟ کوئی نہ بھی سننے والا ہو، کم سے کم شرعی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی. اس خاطر یہ پروگرام کیا. اچھا، اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا انالیسس کا طریقہ بھی کہتے چلیں، اور تھوڑا سا گویا لوگ اس بات کے اوپر ٹرین ہو جائیں تھوڑے بہت کہ بھئی انالیسس کیسے کرنا ہے. کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ تر جو آج کی دنیا میں انحراف کیا جاتا ہے یا لوگوں کی ذہنوں پر اثر ڈالا جاتا ہے وہ نیوز کے ذریعے سے نہیں ہے. نیوز آج کے دور میں چھپائی نہیں چھپتی، آئی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. جہاں مشکل آتی ہے وہ ٹاک شوز ہیں جو میں اور آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن ہے، کہ اس میں وہ اس طرح سے دماغ کو پیچیدہ کر دیتے ہیں، اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں کہ انسان ریالٹی تک نہ پہنچ سکے. اب مثال کے طور پر ہم اس پروگرام کے اندر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انالیسس کا تھوڑا سا طریقہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ بھئی کیسے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد سب کو اپنی اپنی رائے خود بنانی چاہیے. اس پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اوپینین لوگوں کے منہ میں ڈال دیں کہ تم یہ اوپینین لے لو، نہیں، آپ اپنی اوپینین خود بنائیں، دیکھیں کہ بھئی کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کون سا دنیا بھر کی حتیٰ خبریں ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس ممکن ہے کوئی نئی خبر آئے، آپ اس کے اندر اس انالیسس کے اندر ڈالیں اور دیکھیں کہ اس سے کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ میری ہاتھ کی موومنٹ کو روک رہا تھا، میں نے کہا بھی کب تک برداشت کروں، لا کر پیچھے کس کا دوں. تو اس کا ہم کہاں سے شروع کریں؟ پہلے کچھ وقت پہلے، کئی سال پہلے جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ مہینے میں کوئی بھی خاص خبر ہوتی تھی، 2-3 خبریں ان کے اوپر کام کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ہم وہ مہینے سے نکل کے 2 مہینے میں چلے گئے، پھر بعض اوقات 3 مہینے گیپ ہونے لگا. اب اتنی ڈھیر ساری چیزیں 3 مہینے میں ہو جاتی تھیں کہ ان 3 مہینوں کو ریویو کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس وقت اہم خبریں چل رہی ہوتی ہیں ان اہم خبروں کے اوپر تھوڑا بہت تجزیہ کر لیتے ہیں. اچھا، ایک اور وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک خبر یہاں ہے، ایک خبر یہاں ہے، ایک خبر یہاں ہے، 3 خبریں علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا، آج کی دنیا میں کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب یہ کوئی علیحدہ خبر نہیں ہوتی، وہ سارا کا سارا ایک سینیریو ہوتا ہے جس کے اندر مختلف پیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے آج کے زمانے میں، آج کے دنوں میں جو بہت اہم خبر چل رہی ہے وہ سعودی جرنلسٹ کا ترکی استنبول کی ایمبیسی کے اندر یا کونسلیٹ کے اندر وہاں پہ قتل کیا جانا. بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، ظاہر ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے قتل کیا، آیا مثال کے طور پر باڈی کو علیحدہ کیا یا نہیں کیا، کس طریقے سے باڈی پارٹس کو لے کے گئے، کہاں باڈی پارٹس دفنے. ظاہر ہے ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں ہے، اور یہ جس حماقت سے ہوا ہے یہ ہوا کیسے. انہوں نے پہلا بندہ مارا ہو یہ تو نہیں ہوا ہے، انہوں نے اب تک بہت بندے مارے ہیں. اپنے مخالفین کو مارنے میں لوگ مشہور ہیں، اور حتیٰ اپنے
رائل فیملی کے اندر مارنے میں بھی مشہور ہیں. تو پتہ نہیں کتنے شہزادے ہیں جو غائب ہو چکے ہیں، کتنے رائل فیملی کے ممبرز ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کہاں کہاں سے غائب ہوئے ہیں. کوئی مثلا سوئٹزرلینڈ سے غائب ہوا ہے. سوئٹزرلینڈ کی جیسے ملک کے اندر جہاں پر آپ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کر سکتے، وہاں سے بندہ غائب ہو گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مارا ہو؟ نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہے پہلی دفعہ مارا ہو، لیکن بہت بھونڈے طریقے سے مارا ہے. اچھا، یہ پہلے بھی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، باقاعدہ اغوا کر کے لے گئے. مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ کے ایک جگہ پر وہ بندہ ملنے گیا ہے، اس کو وہاں سے اغوا کیا ہے، سعودی عرب لے گئے، اور بعد میں جو اس کا اسٹاف اس کا انتظار کر رہا ہے اس سے کہا کہ آپ لوگ گھر جائیے، آپ کی جابز وغیرہ سب ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. تو اس طرح کی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں. اس دفعہ یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ بظاہر میں لگتا ہے، اب ہم تھوڑا سا اوپر کی پکچر پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. بظاہر میں لگتا ہے کہ صہیونی محمد بن سلمان کو ضرورت سے زیادہ پسند کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ احساس کیا ہے، صہیونی حکومت نے، اسرائیلی حکومت نے، وہ یہ کہ محمد بن سلمان وہ بادشاہ ہے جس کا یہ 50 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جو اپنی حکومت کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر حتیٰ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہر طرح سے اچھے کرنے کو تیار ہو جائے. تو انہوں نے اٹھا پٹک بہت زیادہ کی شاہی خاندان کے اندر، اس کو نکالو اس کو گراؤ، یہ کرتے کرتے وہ محمد بن سلمان کو لانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے امریکی صدر کے داماد سے کتنے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ داماد صاحب کی کیا پوزیشن ہے. تو اگر آپ اس بمبارڈمنٹ آف نیوز کے اندر 2-3 خبروں کو دیکھیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے داماد صاحب نے محمد بن سلمان کو کچھ ہی وقت پہلے ایک لسٹ دی تھی، اور ان کو یہ کہا تھا کہ یہ ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ ان لوگوں سے جان چھڑا لیں کیونکہ یہ آپ کے مخالفین میں سے ہیں. اور حتیٰ ابھی بھی ان سارے واقعات کے ہونے کے باوجود، اور اتنے گندے واقعات ہونے کے باوجود، اس کو حتیٰ امریکی ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، جن کے اسٹینڈرڈز کا اللہ جانتا ہے کیا عالم ہے، حتیٰ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کور اپ کی بدترین داستان تھی، اتنا برا کور اپ نہیں ہو سکتا تھا جتنا انہوں نے کہا. اس کے باوجود سعودی صہیونی اخبار اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں محمد بن سلمان کی ضرورت ہے. آخری وقت تک صہیونی یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان باقی رہے. یعنی یہ کیس وہ کیس نہیں لگ رہا، چانس تو ہے لیکن نہیں لگ رہا جو صدام حسین کے ساتھ ہوا. صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ صدام حسین کے ساتھ یہ تھا کہ امریکنز نے صدام حسین کو گویا گرین سگنل دیا تھا کہ تم کویت پہ حملہ کر لو اور کچھ نہیں ہوگا. 1990 کی بات ہے. کویت کو یہ کہا، کویت کے اوپر حملہ کرنے کو انہوں نے خود گرین سگنل دیا صدام حسین کو. اور صدام حسین نے جب 1990 میں کویت پہ حملہ کیا تو امریکہ چڑھائی کر کے بیٹھ گیا صدام کے اوپر اور اس کو اٹھا دیا وہاں سے. ہمیں یہ کیس نہیں لگ رہا، گرچہ چانس لگ رہا تھا کہ شاید امریکنز نے ہی ٹریپ کیا ہے محمد بن سلمان کو. کیوں ٹریپ کیا ہوگا؟ وہ جو انکاؤنٹر ہوا وہی کہ ٹرمپ صاحب نے وہی اپنی خاص جلد بازی میں اور رات کو 2 بجے کی ٹویٹرز کے اندر فرما دیا کہ جناب علی ہم 2 ہفتے بھی سلمان نہیں چل سکے گا اگر ہم سپورٹ نہ کریں. اس کے اوپر اس شہزادے نے کہا کہ ہم 2000 سال بھی چل پڑیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن تھی، یہ ٹرمپ جیسے اپنی نفس کو بہت زیادہ اہمیت دینے والے انسان، میں ذرا سنبھال کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس کو بہت زیادہ چبھی ہوگی. تو ایک گمان یہ تھا کہ بھئی انہوں نے چونکہ یہ بات کہی تھی کہ 2 ہفتے بھی نہیں رہو گے، جو بہت بڑی انسلٹ تھی، اور ادھر سے اس نے کاؤنٹر کیا کہ ہم 2000 سال بھی چل جائیں گے، اور یہ بہت برا لگا ہوگا ٹرمپ صاحب کو. تو انہوں نے ایک گیم یہ کیا کہ ان کو پھنسا دیا. یہ چانس تھا صحیح، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں اور یہ پہلے بھی ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا صدام حسین کے معاملے میں یہی ہوا تھا کہ صدام حسین کو انہوں نے گرین کیا، اور وہ جب چڑھ گیا تو پتہ چلا امریکہ نے دکھایا کہ ہمارا پلان کچھ اور تھا، تم بیوقوف بن گئے ہو. مجھے چانس تو یہ لگا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہے نہیں. اور کیا ہو سکتا ہے پھر؟ یہ تو ہے کہ ان کی چک چک رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے داماد نے اس کو لسٹ دی تھی کہ تم ان لوگوں کا صفایا کر لو. صرف ایک مشکل آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے صفایا کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے، اور یہ ریپ اپ نہیں کر سکے.
یہ بھی ممکن ہے کہ امریکنز نے یہ سوچا ہو کہ تھوڑا سا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ہم ایونٹ کو ہائی لائٹ کریں گے اور بعد میں ہم کنٹرول کر لیں گے، اور بعد میں ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہو۔ یہ ایک تھرڈ آپشن ہے جو دونوں انالیسس کے درمیان میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ پہلے انہوں نے سوچا ہو کہ ہم اس کو موقع دیتے ہیں، یہ اس کو جمال کو مارے، جب مارے گا تو اس کو ہم پکڑیں گے اور اس کو تھوڑا سا انڈر پریشر لے جائیں گے، اور اس کے بعد میں جب یہ انڈر پریشر آ جائے گا تو ہم ریپ اپ کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے کیلکولیٹ نہ کیا ہو کہ یہ اتنی جلدی ریپ اپ ہوگا نہیں، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور خاص کر ہاتھ سے کیوں نکلے گا؟ چونکہ ٹرکش پریزیڈنٹ بیچ میں آ گیا۔ ٹرکش پریزیڈنٹ نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اچھا، وہ اس وقت ہیومن رائٹ کا چیمپئن بن کے سامنے آیا ہے، جبکہ اتنا بڑا چیمپئن وہ خود بھی ہے نہیں وہ، لیکن وہ بن کے سامنے آیا۔ اس نے خوب اچھا موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ میں سارے بدلے نکال لوں، امریکہ سے بھی نکالوں اور سعودیوں سے بھی نکال لوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس بات کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ کہاں تک جائے گا۔ اچھا، ٹرکش پریزیڈنٹ بہت سارے بوجھ نکال رہا ہے اس وقت، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی نے رشیا کا ایک جہاز گرا دیا تھا، جس کے بعد پیوٹن اور اس کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے۔ لیکن جب وہ ایک دم کھو ہوا تھا، جو انسکسیسفل کھو تھا، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ کے ٹرکش پریزیڈنٹ اور پیوٹن کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اور اس وقت ٹرکش پریزیڈنٹ کی بیک پر کہیں نہ کہیں پیوٹن موجود ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ پیوٹن نے اچھا موقع دیکھا، اس نے کہا موقع اچھا ہے، امریکنز کے ساتھ بدلہ نکالو، ٹرکی بھی بڑا ہو جائے گا اور یہ سب کو دبا لیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکش پریزیڈنٹ کے پیچھے بہرحال پیوٹن ہے۔ پیوٹن بہت شارپ آدمی ہے، اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ بہت تیز آدمی ہے اس معاملے میں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو گیم اصل میں چلا ہے یہ وہاں سے چل نکلا ہے، اور مجھے یعنی بعید لگتا ہے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ کی بیک پہ پیوٹن نہ ہو اور وہ یہ سب کچھ کر گزرے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ گیم کیا ہے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ گیم کیا ہے، اور ان کے معاملے کو ٹھیک ٹھاک پھنسا دیا اس نے۔ اچھا، اب یہ پھنس تو گئے، اب کیا ہوگا؟ کیا محمد بن سلمان چلا جائے گا اس طرح؟ سیاسی پریشر سے نہیں جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صہیونی حکومت بھی اس کا ساتھ دے رہی۔ ٹرمپ کتنا ہی حتیٰ بول بھی دے کہ اس کو جانا چاہیے، تب بھی نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ بالآخر وہ بھی صہیونی حکومت کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتا ہے۔ داماد کا معاملہ چھوڑ بھی دو تو بہرحال صہیونی حکومت کے اگینسٹ تو نہیں جائے گا، تو وہ باقی رکھنا چاہے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس نے شروع میں کوشش کتنی کی ہے، جیسی سعودیوں نے کہا تو اس نے کہا یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ جو ایکسکیوز دے رہے ہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ کہاں کہ ایکسیپٹیبل، دنیا میں کسی نے نہیں مانا۔ تو بعد میں اس کو اپنا بیان واپس لینا پڑ گیا، اور اس نے پھر اس کو آگے کرنے کی کوشش کی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پریشر پہ سلمان چلا جائے، محمد بن سلمان چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک چانس ہے، وہ یہ کہ اندر کوئی بغاوت ہو جائے۔ اب اندر کوئی بغاوت ہو جائے، کیسے ہو جائے، وہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ وہ کمپلیکیٹڈ ایشو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹرکش پریزیڈنٹ کے پیچھے پیوٹن ہے، اور ہم یہ بھی سوچیں کہ ٹرکش پریزیڈنٹ، پیوٹن اور ایک اور سائلنٹ پلیئر ہے جو بہت خاموشی سے بیٹھ کے سب کے مزے لے رہا ہے، وہ کون ہے؟ ایران۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے خوب اچھا ہوا، پھنسے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، کیا ان لوگوں نے سعودی عرب میں اتنا ہوم ورک کیا ہوا ہوگا کہ ایک کھو کا چانس لے لیں یہ لوگ؟ یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے کہ کیا حتیٰ امریکنز کا سعودی عرب کے اندر اتنا ہوم ورک نہیں ہے کہ وہ وہاں پر چیزوں کو نپٹا سکیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کا ہوم ورک اتنا ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ وہاں پر کسی کورٹ کے اندر کوئی کھو کو مینٹین کر سکیں محمد بن سلمان کے خلاف؟ کیونکہ وہ میں نے عرض کیا پولیٹیکل پریشر سے نہیں جائے گا، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو تو جائے شاید، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کہاں تک جائیں گے۔ اچھا، یہ بات سب کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان اور سلمان کے جانے سے ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوگا، اور یہ ویکیوم صرف پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہوگا، یہ گلوبل اکانومی کے اندر بھی ایک بڑا ویکیوم آئے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ کتنے ملین بیرل پر ڈے وہ لوگ دے رہے ہیں، میرے خیال میں 8 اور 9 ملین شاید۔ تو یہ آسان نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایسے آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے جو اس لیول کے اوپر آئل پروڈیوس کر رہا ہو وہاں پر ایک ویکیوم کا گیم کھیلیں۔ جب ایران میں ریولوشن آیا تھا، اسلامی انقلاب آیا تھا، تو
اراؤنڈ $9 پر بیرل سے پرائسز شوٹ کر کے $40 پہ پہنچ گئی تھیں، جبکہ ایران سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا کنٹری نہیں تھا اس وقت بھی۔ تو آپ بہت بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے ساتھ یہ رسک لیں کہ وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ کریں اور اس ویکیوم کو گلوبل اکانومی کے اوپر ڈال دیں، اور گلوبل اکانومی کی خود جو پوزیشن ہے وہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرا اپنے خیال ہے کہ کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہ رہا ہے۔ تو باٹم لائن میں یہ کہ محمد بن سلمان پولیٹیکل پریشر سے چلا جائے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ کوئی کھو ہو جائے اندر اور یہ چلا جائے اور کسی کا ہوم ورک اتنا ہوا ہو بظاہر نہیں لگ رہا، کوئی یہ رسک لے گا نہیں، میرا نہیں خیال، نہ صہیونی حکومت یہ رسک لے گی، نہ امریکنز یہ رسک لیں گے، کوئی یہ رسک نہیں لے گا۔ پھر بھی ایک چانس ہے، کبھی کبھی حادثے بھی ہو ہی جاتے ہیں، اتفاقات بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ مثلا سوچو کوئی سر پھرا آیا سعودی عرب کے اندر، اس نے کوئی چانس لے ہی لیا، نہ اس کے اسٹاک میں پیسہ لگا ہوا ہے، نہ اس کا آئل انڈسٹری کے اندر ہے، اس کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی دشمنی ہے، اور اس نے دیکھا موقع اچھا ہے کہ میں اس کا فارغ کر دوں یہاں پر، اور اس نے فارغ کر دیا۔ تو ایک ان نون پلیئر کوئی بیچ میں کود گیا، اس کو کسی نے نہیں بھیجا تھا، اس نے خود ہی کر ڈالا۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، چانس ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ ہم لمبے گھیرے میں چلے گئے، ٹرموائل، ایک لمبا ٹرموائل ہوگا، کیوس ہوگا، اور اس کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یعنی کافی چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ پورا مڈل ایسٹ چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ سعودی عرب کی جو ہیجمونی ہے اس علاقے کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ یہاں پر کچھ ہو گیا، یمنی اندر گھسیں گے یا نہیں گھسیں گے؟ یمنی نہیں چھوڑیں گے، وہ 3 سال سے بیچارے مظلوم بن رہے ہیں، ابھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ یمنی اندر جائیں گے اور بہت دور تک جائیں گے، پھر وہ جو سعودی مخالف شیعہ اکثریتی علاقے ہیں، کیا وہ اس علاقے میں کسی کو آنے دیں گے؟ پھر نہیں، کنٹرول سخت ہوگا۔ پھر اس کے بعد پھر بحرینی بادشاہ بچے گا؟ بڑا مشکل ہے۔ باقیوں کا کیا ہوگا؟ سب مصیبت میں جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جو بہت ساری چیزیں سمجھ لو کہ ایک پین کی نوک پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور کسی نے اگر کوئی لمبی پھونک مار دی اور وہ پین کھسکا دیا، یہاں بہت بڑا ڈرامہ ہو جائے گا۔ تو یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھا ہوا، جو کچھ بھی اس وقت ہے بہت زبردست۔ اور خاص کر اس واقعے کے اندر ایک پوائنٹ جو بہت اچھا آیا سامنے، وہ یہ کہ جتنے نعرے بازی کرتے تھے انسانی حقوق کی، ان سب کی قلی کھل گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ امریکن شروع ہوا، اس نے کہا بھائی ایک بندہ استنبول کے اندر مرا ہے، میں کیوں اپنا پیسہ چھوڑ دوں؟ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھئی ایک بندہ استنبول میں مرا ہے، وہ ہمارے ملک کا باشندہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو آزاد حکومت اس کو کہتے ہیں، کو پرواہ نہیں، اس نے کہا بھائی تم لوگ بیٹھے رہو، کرتے رہو، میں تو اپنا کام کروں۔ تو وہ جو ٹرمپ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں کیوں اپنا پیسہ ضائع کروں، مجھے اتنے $500 بلین کا میں نے $600 بلین کا ایگریمنٹ کیا، وہ ایک آدمی مر گیا تو میں کیوں کروں؟ اچھا یہ وہ دعوے کہاں گئے بھائی تمہارے کہ ہم انسانی حقوق کی قدر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ فارغ۔ کینیڈین جو ابھی 2 مہینے پہلے تک کچھ نہ کچھ بول رہا تھا اور سعودی اس کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی جسٹن ٹروڈو نے، جس سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے آرمز ڈیل کو کینسل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور کل پرسوں فرانس کے صدر نے جو بالکل ہی سمجھنے اس وقت تو آزاد انسانوں کا علمبردار بنا ہوا تھا، اس نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فرانس کے آرمز کے ایگریمنٹ کو اس کی وجہ سے کینسل کر دیں، یہ 2 علیحدہ معاملات ہیں۔ اچھا آج تک تو آپ اس کو ایک ہی بنا کے دکھاتے تھے کہ مثلا چائنا میں مخالفین نے کو اوپر چونکہ یہ ظلم ہوا اس لیے ہم چائنا سے بدلہ لیں گے، ایران نے چونکہ فلاں کر دیا اس لیے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ایران نے کیا کسی کے آری سے باڈی پارٹس کاٹے تھے؟ اب کیا ہوا؟ تو بہت اچھا ٹائم ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں مغربی عوام کے لیے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خود آگہی، سیلف اویئرنیس، مغربی عوام کو چاہیے، مغربی ممالک کے عوام کو، کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ کل تک ساری باتیں ہوتی تھیں کہ ہماری سیاست کا بنیادی ترین پرنسپل ہیومن رائٹ ہے، کہاں گیا؟ اب بنیادی ترین پرنسپل سب کے سامنے آ گیا، وہ صرف ایک معاملہ ہے، وہ کیا؟ دوستوں کی زبان میں روکڑا،
پیسہ لاؤ بس، اور کچھ نہیں۔ وہ کہاں اس کی بیچارے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ کیا کس طریقے سے وحشت ناک ہے جو کچھ بھی ہوا۔ اور البتہ یہ پہلا نہیں ہوا ہے، ایسے دسیوں سینکڑوں ہوئے ہیں، لیکن چلو اس سامنے تو آیا، اب کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو۔ ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے بھائی سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور یہ تینوں ملک اب اس کے اوپر لڑیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے بچائیں گے، معاملے کو ختم کریں۔ اللہ کرے جو بھی سمجھ میں آتا ہے، کم سے کم مغربی ممالک کو اتنی تو، عوام کو اتنی تو آنکھ کھولے کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے تھے، جو تمہاری حکومتیں آج تک تمہیں دھوکہ دے رہی تھیں، یہ بالکل نہیں ہے ایسا، یہ دیکھو ان کے حشر دیکھو۔ بہرحال یہ ایک ایشو تھا، اور اب اس میں جو ہمارے سامنے مسائل آ رہے ہیں وہ بہت پیچیدہ مسائل اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دو کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ ان میں ظاہر ہے کہ کسی چیز کے نازک ہونے کو، اور نازک ہونے کے علاوہ انسٹیبل ہونے کو، تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فریجائل ہے یہ۔ تو ہم لوگ تو زیادہ تر جہاز میں جب کوئی سامان رکھوا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹنے والا تو جو فریجائل کا اسٹیکر لگوا دیتے ہیں۔ اس وقت گلوبل پولیٹکس، گلوبل اکانومی فریجائل ہے، یہ بڑی نازک ہے۔ کوئی بھی چیز بہت کچھ کر سکتی ہے۔ پیسہ کسی کے پاس ہے نہیں، پیسہ کس کے پاس ہے؟ پیسہ چائنا کے پاس ہے۔ جس ایکویشن سے چائنیز نے پیسہ دنیا کا گھسیٹا ہے، او مائی لارڈ، یعنی ہر 3 دن میں 1 بلینر بنا رہے ہیں وہ لوگ، بلینر، روپے کا نہیں ڈالر کا۔ ہر 3 دن میں، ایک سال میں 100 سے اوپر بلینر ان کے پچھلے سال ایڈ ہوئے بلینرز کی لسٹ میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لو وہاں پیسہ کتنا جا رہا ہے، جب پیسہ وہاں پر ہے اور باقی کسی ملک کے پاس ایسا کوئی پیسہ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ مثلا سعودی عرب کے پاس بھی جو ایک زمانے میں باتیں تھیں $1 ٹریلین مثلا اتنے سب، وہ سب وہاں پہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ انویسٹمنٹ کی کانفرنس جس کے لیے وہ مر رہا تھا کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا اسے، اور جو کچھ ملا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ ڈرم پیٹ رہا ہے، وہ $56 بلین ہے، جو اس کے منہ میں پینٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے منہ پینٹ تو پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، زیرہ سوچو وہ ذرا اور چھوٹا ہوتا ہے، وہ زیرے کے برابر ہے اس کے منہ میں۔ کیوں؟ ان آفیشیل پہلے کے زمانے میں ایکسیپٹ کر رہے تھے آفیشیلی، اب یہ ہے کہ اب آفیشیلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تقریباً 100 بلین کا ڈیفیسٹ ایکسیپٹ کر رہے تھے، 100 بلین کا ڈیفیسٹ سعودیز ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ ہاں ابھی آئل پرائسز تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں تو ان کا ڈیفیسٹ تھوڑا کم ہوا ہوگا، لیکن 56 بلین ان لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لو 56 بلین کیا ہے ان کے لیے، کہ 6 بلین تو انہوں نے پاکستانیوں کو وعدہ کر دیا، تو پھر کیا قیمت ہے 56 کی ان کے لیے۔ اب اس کے اوپر بھی آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف بھی۔ تو اکانومی اور پالیٹکس فریجائل ہے، یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی ابھی تقریباً اکتوبر 2018 ہے، چینج نظر آ رہی ہے؟ اب ہمارے چینج نظر آنے کا مطلب ہی عمران خان صاحب بن گئے ہیں، لیکن بہرحال میں کچھ اور چینج کی بات کر رہا ہوں۔ تو آیا مثلا لگ رہا ہے کہ دنیا تبدیل ہونے والی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ تبدیل ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ کنفرم ہے، پازیٹیو تبدیل آئے گی نہیں آئے گی۔ اچھا ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے تو جیسے کوئی کہتا ہے بڑی تبدیلی، ہم تو ایک ہی بڑی تبدیلی سوچتے ہیں، وہ آسمانی تبدیلی، صحیح؟ تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں، یہ جو کچھ اس وقت ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ یہ گلوبل اکانومی، یہ گلوبل پالیٹکس، یہ انٹرنیشنل باؤنڈریز، یہ ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو چینج ہونا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو سسٹم ڈیولپ ہوئے تھے، اس میں 1990 میں میجر کریک آیا تھا جب رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ہم سو کالڈ یونیپولر سسٹم کو لے کے چل رہے تھے، اور مثال کے طور پر یہ سسٹم 10-15 سال 20 سال تک کچھ نہ کچھ دکھاتا رہا۔ اب ہم گارنٹیڈ کہہ سکتے ہیں، شکریہ، گارنٹیڈ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم سسٹین نہیں کر سکتا۔ کتنی جلدی کولیپس کرے گا؟
یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کرنے پر آئے تو یہ مہینے بھی نہیں لگائے گا. پھر اگر نشانیوں کو دیکھیں، فریجائل ہونا اس کی نیچر ایسی ہے کہ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر یہ ٹوٹنے پر آیا تو یہ مہینے نہیں لگائے گا. یعنی ہم سمجھ لیں کہ یہ مثلا 18 مہینے میں گرے گا، نہیں، جب یہ گرے گا تو بہت تیزی سے گرے گا. کتنی تیزی سے؟ میں دوبارہ کہوں گا، اچھا ہماری جیسی ایج کے لوگ 1990 کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے پچھواڑے کی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے نسبتاً کم عمر کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں بھائی 1990 بہت پہلے تھا. اچھا ہم لوگوں کے لیے 1990 بہت پہلے نہیں تھا، ہمیں آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہ جو رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تھا. اب مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ وہ رومانیہ کا پریزیڈنٹ تھا اور وہ کہاں گیا تھا وہ، اور اس کو کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ٹیمیشوارے میں ہاں نکولا چاوشسکو آخری بنی میں جو چھپا رہا تھا ویسے وہ ایران گیا تھا. وہ ایران کے وزٹ پہ تھا، واپس آیا تو ہینگ ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ ایران کوئی وزٹ کرنا نہ جائے، واپس آتا ہے تو ہینگ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسئلہ وہ ہمیں یاد ہے، وہ سب جو کچھ بھی ہوا تھا. وہ جو ہوا تھا نا، وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ، ایک کے بعد ایک ٹھک 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 سب گرنا شروع ہو گئے تھے ایسٹرن یورپین کنٹریز. جب عرب اسپرنگ آیا تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہی ہونے والا ہے، تو انہوں نے کنٹرولڈ ایکسپلوژنز کیے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی ایک جگہ پہ سیلاب آ رہا ہے تو آپ ایک کنٹرولڈ ایکسپلوژن کرتے ہیں تاکہ پانی کو اپنی مرضی سے ڈائیورٹ کر لیں. یا مثلا اگر فارسٹ کے اندر آگ لگ رہی ہوتی ہے تو بعض جگہوں پہ آپ کنٹرول فائر لگاتے ہیں تاکہ وہ جو پیچھے فائر آ رہی ہے اس کو آگے جانے کا موقع نہ ملے. تو انہوں نے عرب اسپرنگ پر کنٹرولڈ ایکسپلوژنز کیے اور کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک سکسیسفل رہے. تو مصر ابھی تک ان کے ہاتھ میں آ گیا. لیبیا پہ تو کیوس مچا کے لوگوں نے وہاں پہ کام خراب کیا جان بوجھ کے. یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنٹرول اب رہا نہیں ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ جو کنٹرول کیوس والی کہانی تھی وہ بھی اب ان کے ہاتھ میں نہیں لگ رہی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں انسٹرومنٹس بہت کم رہے ہیں، بہت کم انسٹرومنٹس رہ گئے، اور نہ ان کے پاس اب پیسہ ہے، نہ ان کے پاس وہ فوج ہے جو اس خطے میں اتاری جا سکے. یہ میں آپ کی خدمت میں عجیب بات عرض کروں، یہ ابھی تک یوں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کم سے کم ملیٹنٹ طاقت بہت زیادہ ہے، ملٹری کی طاقت بہت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے ایسا. یعنی امریکہ کے پاس ایسی کوئی فوج نہیں ہے جو وہ اس خطے کے اندر اتار سکے. کیوں؟ اس خطے کے اندر بہت ہی گھاگ تجربے کار ایران اور عراق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے امریکی آرمی کی چلنے والی نہیں ہے. اور اس خطے میں فوج اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایرانیوں کے سامنے آنا پڑے گا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے جو ابھی تک کے تجربے سے نظر آتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے پاس ایسی کوئی آرمی نہیں ہے جو وہ اس خطے کے اندر اتار سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کیوس آ گیا اسے کوئی آرمی کے ذریعے کنٹرول نہیں کر پائے گا. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں امریکہ یہ کر لے گا، اپنا بیڑا گھمائے گا، یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اس سے اب کچھ ہوگا نہیں. تو بہت کریٹیکل پوزیشن ہے. اور میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگلے جو 1.5 سال ہے بہت مزیدار ہے. البتہ میں اپنے اس لفظ مزیدار کو واپس بھی لینے کو تیار ہوں، چونکہ بندے مرنا کوئی بھی مزیدار کام نہیں ہے. لیکن مزیدار اس اعتبار سے ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سین آ سکتا ہے جو 100 سال میں نہیں آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے ابھی، اور یہ بہت اس لحاظ سے بہت مزیدار سین ہوگا. تو دنیا بہت عجیب ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو پازیٹیو دیکھ سکیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک بہت اچھے دور کو دیکھ پائیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. آل محمد. جب اس بیوقوف نے، شہزادے نے، نام لینے سے گریز کروں، اس نے حملہ کیا تھا یمن کے اوپر، تو میں نے کہیں پر کراچی میں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ 2020 شاید یہ لوگ نہ دیکھ پائیں، یہ 2020 تک نہیں چل پائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری بات کو پوری اچھی طرح لے کے بیٹھ گیا ہے. یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ 2020 سے پہلے اپنا کام ختم کر لے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. اور یہ مجھے واقعاً سیریسلی مجھے کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ یہ بیانڈ 2020 یہ لوگ سروائیو کر پائیں، جو جس حساب سے یہ حماقتیں کر رہے ہیں، جس حساب سے پھنستے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی بہت کچھ ہوگا، یعنی وہ آپ کو میں عرض کر چکا ہوں. اچھا، اب پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا
چینج تھا پاکستان کے اندر، کون سا چینج؟ انتخابات کے بعد؟ نہیں، انتخابات سے پہلے، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو اپنی کمپلیٹ سپرویژن اور پروٹیکشن سے باہر نکال دیں گے۔ یہ جو چینج انتخابات کے اندر آیا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ چینج ایک چین آف سیکوینس کا ایک رزلٹ ہے، نہ کہ یہ بہت بڑا چینج ہے۔ کیوں؟ مثلا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یا میں دعوے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، بات نہیں پوچھوں، وہ یہ ہے کہ میرا اپنے خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان میں لانے والا بھی ایک ہی ہے، بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے، ایک اور کو لانے والا بھی وہی ہے، اور اس کو بھی بھیجنا پڑے تو وہی کرے گا۔ ہم سب کو معلوم پاکستان کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے دنیا بھر کی ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، سامنے کے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھی بیچارہ بلا جائے مارا جا رہا ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، وہ بھائی پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، سب کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک پروگرام بناتی ہے، اس پروگرام کے اندر کبھی نواز شریف صاحب اچھے ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، بنا کرتے ہیں، اس سے اپنے کاموں کو لیتے ہیں، پھر ایک ٹائم کے اوپر آ کر وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے پروگرام کو چینج کر لیتی ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، کیوں وہ پروگرام کو چینج کرتی ہے۔ مثلا بہت پرانی بات ہے، اب اس کو دہرانے کی کیا ضرورت، کہ وہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہے جس نے چینج کروایا ہے، یا نہیں وہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ نشانی ہے کہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے اصل میں بلنٹلی ایکسپریشن آ گیا کہ ہاں بھئی اب چینج ہونا ہے یہ، اور کب سے پلان ہو رہا ہوگا۔ اس لیول کے جو چینج ہوتے ہیں وہ سالوں پلاننگ کے فیز کے اندر رہتے ہیں، کئی سال پلاننگ کے فیز کے اندر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میں اور آپ اس الیکشن میں دیکھ پائے، اور اس سے پہلے ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بعد دیکھا تھا، وہ سب آج سے کئی سال پہلے کہیں طے ہوا ہوگا اور پلاننگ ہوئی ہوگی، جس کے نتیجے میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو تو میں زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہا ہوں کہ مثلا عمران خان صاحب کی پرسنل اچیومنٹ یہ ہوئی کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے، اس کو تو میں اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہا۔ امپورٹنس میں اس کو دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغ نے تبدیلی کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیوں اپنی تبدیلی کو قبول کیا ہے؟ اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے نیشنل اسٹریٹجک ایسٹس میں ایٹامک انرجی کے تقریباً ان ایفیشینٹ ہونے کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اب ایٹامک انرجی اور ایٹامک بم کو نیشنل اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پر یوز نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا کسی اور چیز سے، یا کم سے کم سپلیمنٹ کرنا پڑے گا کسی اور چیز سے۔ اور وہ جو چیز سپلیمنٹ ہونے کی طرف گئی وہ اکانومی تھی، کہ اگر ملک اپنی اکانومی کے اندر کمزور ہوا تو پھر اور بھی کوئی بھی چیز اس کو ریپلیس نہیں کر سکے گی۔ تو مثلا آپ کے پاس دو بڑے پوائنٹ تھے پہلے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کے پاس ایٹامک ویپن ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کی پینیٹریشن ہے کچھ ملکوں کے اندر، مثلا انڈیا کے اندر، افغانستان کے اندر، دوسری جگہوں کے اوپر، عرب ملکوں کی ریاستوں میں آپ جو ہے وہ پینیٹریشن رکھتے تھے۔ تو آپ کے دو اسٹریٹجک ایسٹس تھے، ایک نیوکلیر ویپن اور ایک آپ کی پینیٹریشن۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو احساس کر لیا ہے کہ دونوں مل کر بھی نیشنل اسٹریٹجک ایسٹس ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کمپلیمنٹری کوئی اور چیز لانی پڑے گی، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آگمنٹڈ کرنی پڑے گی، اس کو ملا کے کچھ چلنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ملانا پڑے گا؟ وہ کنٹری کی اپنی اسٹرینتھ ہے۔ اگر ملک کمزور ہو تو ایٹامک انرجی کی بیس کے اوپر آپ بہت زیادہ بڑے پلیئر نہیں بن سکتے، تو آپ کو ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ جس بندے کے ذریعے سے اب تک انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا تھا، وہ بندہ ان اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے اس کو چانس دیا کہ مثلا وہ جس کو ہم لوگ اپنی عوامی محاورے میں کہتے ہیں انسان بن کے کام کر لو، تو انہوں نے چانس دیا اس کو، لیکن بظاہر یہ نظر آیا کہ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے جو زندگی بھر کیا ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جو بندہ خدا گھٹی میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہو، اس کو وہ جھٹکے میں چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔
تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا میرا اپنے خیال ہے پریکٹیکلی، وہ یہ کہ بھائی جو تم چاہ رہے ہو میں نہیں کر سکتا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے تو بھائی تمہیں کہیں اور جانا پڑے گا، پھر تم جاؤ اور ہم دوسرا بندہ لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے پھر دوسرا بندہ انتخاب کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس کو لے کر آؤ۔ اب وہ لے کر آ گئے۔ اب یہ ہے کہ پینفل جاب ہے، یعنی یہ کوئی، میرا اپنے خیال ہے کہ نہ عمران خان صاحب کے ماننے والے نہ مخالفین کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کام آسان ہے، نہیں، یہاں پہ وہ 10 of years کا میس بنا ہوا ہے یہاں پر، اس کو سمیٹنا کوئی آسان کام ہے؟ تو یہ بہت بڑا میس ہے اور اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو یا بری ہو، اس سے قطع نظر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیوقوف ہے تو میں معمولاً اس کو کہتا ہوں کہ بیوقوف وہ خود ہے، چونکہ جو ہم لوگ بچپن میں کہتے تھے، ماما کہتی ہیں جو ہوتا ہے وہی ہوتا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیوقوف ہے تو میں اس کو کہوں گا مشورے کے طور پہ کہ ریویو کر لو، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، یہ بہت ہوشیار ہے۔ ان کی ہوشیاری کا ایک انداز یہ ہے کہ یہ دکھاتے رہیں کہ یہ بہت بیوقوف ہیں، یہ بہت ہوشیار ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم بہت بیوقوف ہیں، اگر ہم اور آپ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ شاید ان کے گیم کا پارٹ ہے کہ یہ دکھاتے رہے کہ ہم بہت بیوقوف ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں قطعاً بیوقوف نہیں، بہت ہوشیار ہیں لوگ، اپنے کام کو کرنا جانتے ہیں، اپنے مطلب کو نکالنا بھی جانتے ہیں، اور وہ فلیکسیبلٹی بھی ان کے اندر ہے جو ان کو چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر زندہ رکھے گی، یہ فلیکسیبلٹی بھی ان کے اندر ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا موو کیا ہے اپنی دانش میں، جو 3-4 سال پہلے انہوں نے موو کیا، چائنیز کو بہت زیادہ انوالو کیا، چائنیز کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد جناب عالی ایک خاص موقع کے اوپر لا کر چائنیز کو بھی اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اتنا سافٹ پاکستان کو نہ سمجھیں، تو وہ اپنے گیم کھیلنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنا گیم اچھا کھیلتے ہیں، اور انہوں نے بہرحال بہت ساری چیزوں کو جمع کر لیا، اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت پازیٹیو اس وقت انوائرمنٹ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ چند سالوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر پاکستان گئے ہوں تو آپ نے لوگوں سے جب بات کریں گے، بزنس مین سے، کمیونٹیز وغیرہ سے، تو ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں اس وقت۔ اور میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعاً چاہتی ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ چاہتی ہے، تو پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بے پناہ پوٹینشیل ہے، یعنی اتنا کام کیا جا سکتا ہے، اتنا کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ چند سالوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر واقعاً کوئی کرنے پر آ جائے۔ مثلا یہ جو باتیں ہیں پاکستان میں پانی کی قلت، بھائی آپ یہ سوچو کہ جو ملک ہم سے زیادہ پانی رکھتا ہے اور اس کی آبادی ہمارے آدھے سے بھی کم ہے، وہ پانی کو ریسائیکل کیے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ پانی کو ریسائیکل کرتا ہے۔ کتنی دفعہ ریسائیکل کرتا ہے؟ مثلا مشہور ہے کہ بھئی لندن جیسے شہر کے اندر منڈے کو پانی نیا آتا ہے، وہ باقی 6 دن ریسائیکلڈ آتا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ جن کے پاس ہم سے زیادہ پانی ہے وہ تو پانی کو اتنا سنبھال کے استعمال کر رہے ہیں، آبادی بھی ان کے ہم سے کم ہے، آدھی سے بھی کم ہے، صحیح؟ اور ہم الحمدللہ اتنے دولت مند ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کوئی ایک حتیٰ محلہ بھی ایسا ہو، کوئی کالونی ایسی ہو جس نے پانی کو ریسائیکل کیا ہو۔ 20 کروڑ لوگ بغیر کسی ریسائیکلنگ کے مزے سے پانی بہا رہے ہیں، صحیح؟ اچھا ابھی آپ صرف اتنا کر لو کہ اسی پانی کو ریسائیکل کرنا شروع کر دو۔ وہ لندن والے تو 1 دن کے پانی کو 6 دن تک غریب لوگ بیچارے پیتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ تو اتنے امیر ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہر روز نیا پانی چاہیے ہمیں۔ تو اگر یہ ریسائیکل کرنے پر آ گئے تو واقعاً پانی کی قلت ہے کیا؟ نہیں۔ انرجی کا ایشو ہے، وہ زمین آسمان ایک ہوا ہے پاکستان کے اندر انرجی کے اوپر۔ اچھا واقعاً اگر انرجی کی ریسورسز کو ٹیپ کرنے پر آ گئے تو انرجی کا ایشو ہے کیا؟ نہیں۔ بہت اچھا گراؤنڈ ہے پاکستان کے اندر، بہت اچھا گراؤنڈ ہے۔ مثال کے طور پر کیا مثلا کوئی ہے جو یہ کہے کہ پاکستانیوں کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال اسے کوئی مانے گا۔ اگر میں کہوں بھی نا کہ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کوئی اتنی آسانی سے مانے گا۔ بہت ٹیلنٹ ہے، کام کرنا ہے، اور اگر کریں تو بہت کچھ ہے، اور خالی ہے،
کمانے کی بھی جگہ بہت ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ. تو میرا اپنے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ارادہ ہے. اور یعنی اس کو میں اس طرح سے بس ایک آخری جملے میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ ایک دفعہ ارادہ اس بات پر تھا کہ فقیر رکھنا ہے، غریب رکھنا ہے، جاہل رکھنا ہے. اللہ کرے کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اتنا فقیر نہیں رکھنا، تھوڑا سا بہتر رکھنا ہے، اتنا جاہل نہیں رکھنا ہے، تھوڑا سا سکھانا بھی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ ان کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا ہے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے. میرا اپنے خیال ہے فیوچر انشاءاللہ بہت اچھا ہے. بس ایک آخری اشارے کے طور پر مثلا کیا ہم پاکستان یا دنیا میں یا جو چائنیز کا انفلوئنس ہے یہ سب بڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے ہم اپنے طور پہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو میری ایک کہانی ہے جو میں تقریباً 10 سال سے دہرا رہا ہوں، اور اس کو دہراتے دہراتے اتنا تھک گیا تھا کہ بیچ میں بولنا ہی بند کر دیا تھا. اب میں اس کو پھر دیکھتا ہوں کہ 10 سال کے بعد پھر اس کی سالگرہ مناتے ہوئے پھر دوبارہ بول دیتا ہوں. اور وہ کیا تھی؟ وہ کہانی بہت پرانی تھی، 2008 سے میں نے شروع کیا تھا. وہ یہ کہ بھائی نیچرل ریسورسز پہ چلے جاؤ، یہ آرٹیفیشل دنیا زیادہ نہیں چلے گی. اب ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا 10 سال پہلے بھی کہا تھا اور آپ کی بات نہیں چلی تھی اور ابھی بھی نہیں چلے گی. تو بھائی نہیں بھی چلے، میں تو اپنی بات جو معتقد ہوں کم سے کم وہ تو بولوں گا. میں تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ دیکھو اس آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر ہمارے پاس ہمارے لیے بہت کچھ نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے ایک طوفان ہے، ہم اس طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کچھ ایسی چیزوں میں لاک ہو گئی ہیں جن کو ہم نے چوز نہیں کیا ہے. ہمارے کچھ اور سلیکشنز تھے جس نے ان چیزوں کو ہم پہ ڈکٹیٹ کر دیا. اس بانڈ کو ٹوٹنا چاہیے. آخر میں کیوں کچھ ایسے سلیکشنز کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ان غلط فیصلوں کے اوپر قربان کروں؟ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر، حتی آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر نیچرل چوائسز بہت زیادہ اور بھی ہیں اور ان کو ایکسپلور ہونا چاہیے. اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ورنہ وہ ایک زمانے میں لوگ مجھے بکروں والا مولانا کہنا شروع کر گئے تھے، تو پھر دوبارہ وہی شروع ہو جائے گا. تو اس میں جا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو روٹین جس کو ہم لوگ روٹین کہہ رہے ہیں، از اٹ ریئلی اے روٹین یا یہ ایک کہانی ہے جس میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں؟ تو میں اپنی لائف کے لیے سمجھاؤں کہ یہ میں ان کہانیوں میں نہیں پھنسنا چاہتا، اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ جو اصل زندگی خدا تعالیٰ ہم سے چاہ رہا تھا وہ اصل زندگی کون سی تھی. ہماری لائف کے جو ٹرو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے. مثلا یہ جو ہم سیاست کی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کو میں شروع میں اس سے شروع کیا تھا، اب آخر میں بھی اسی پہ لا کے عرض کرتا چلوں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں معاشرے میں عدل ہو، جو اہل بیت کا نعرہ تھا کہ معاشرے میں عدل ہو، کیوں امیر شام سے لڑے؟ کہا ظالم ہے، معاشرے کی عدل کو تباہ کر رہا ہے، فساد زمین کے اوپر برپا کرتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ یفسدون فی الارض، یفسدو فی الارض، زمین کے اوپر فساد برپا کر رہا ہے. اچھا زمین پہ فساد برپا کرنے کا مطلب کیا؟ عدل نہیں ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ فساد برپا کر رہا ہے یعنی پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے، نہیں، پروڈیوس تو بہت ہو رہا ہے، عدل نہیں ہے. دو لیول کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ایک دفعہ ایک کارخانہ پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دوسرا مسئلہ یہ کہ کارخانے کی پروڈکشن صحیح لوگوں کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. ہمارے پاس دنیا کے اندر ایشو پروڈکشن کا نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے اندر ایشو ڈسٹریبیوشن کا ہے. وہ جو شہید صاحب نے فرمایا ان الانسان، اس آیت کریمہ سے فائدہ اٹھایا، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت کہاں پہ کرتا ہے؟ پروڈیوس کرنے کے اندر. اور ظلم کہاں کرتا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. تو جو اس وقت کا ڈائلیما ہے ہمارے پاس وہ پروڈکشن نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت کا جو پرابلم ہے، کرائسس ہے، وہ ڈسٹریبیوشن کے اندر ہے. اور اس ڈسٹریبیوشن کے کرائسس نے ہم لوگوں کی زندگیوں کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جیسے ہم لوگ لاک ہو گئے. لاک ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے تھی اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. مولانا نہج البلاغہ میں فرمان ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. فرمایا جو تم پہ واجب تھا تم ایسے غافل ہو گئے جیسے وہ تو تم پہ واجب تھا ہی نہیں، اور جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا تم اس کے پیچھے ایسے لگ گئے جیسے یہ تم پہ واجب تھا.
وہ جو تم پہ واجب تھا وہ تزکیہ نفس تھا، اور تم اس سے ایسے فارغ ہو گئے جیسے اس کا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اور جس کے پیچھے تم لگے یعنی کمانا، یہ وہ رزق تھا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا، جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ اور میرا نہیں خیال آپ اس بات کو کہیں گے کہ جملے 1400 سال پہلے ویلڈ تھے اب ویلڈ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں، اسٹل ویلڈ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینی تھی وہ یہ کہ بھئی یہ جو تزکیہ نفس کا معاملہ تھا یہ کیسے ہونا تھا۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، تزکیہ نفس کریں، غاروں میں رہیں گے، جنگلوں، کون کہہ رہا ہے؟ تزکیہ نفس تو ہر چیز کے ساتھ جمع ہوگا، لیکن اگر کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا ہدف ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا ہے جہاں پہ لوگ تزکیہ نفس آسانی سے کر سکیں، اور وہ معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اندر عدل ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے تزکیہ نفس آسان ہوتا ہے، اور اگر عدل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں ہوتا تو یہ گورکھ دھندا ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ بلکہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو پلانر اچھے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو تو اگلے سال تک کی بھی فرائیڈیز طے ہوئے ہوں گے کہ مثلا ہم نے فرائیڈے کو کیا کرنا ہے، ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کسی بندے خدا کو اگر غلطی سے بھی کوئی کام بات کہہ دو، ایسی کہہ دو جو مثلا اس کو منگل یا بدھ کو دن کرنی ہوتی تو وہ ہاتھ جوڑنے کو تیار ہو جائے، خدا کا واسطہ کسی طرح ویکینڈ پہ لے آؤ، میں نہیں کر سکتا۔ اور ویکینڈ بھی بیچارہ چیک کرے گا کہ کتنے ویکینڈ تو بزی ہوئے میں۔ یہ لاک، یہ شاید میرے خیال میں زندگی اس کام کے لیے نہیں تھی، کچھ اور طریقے سے تھی۔ بہرحال ہم اپنے رائج اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی پوائنٹ ہو جس پہ آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہوں تو وہ، یا اس کے اوپر کچھ اور ڈسکشن چاہتے ہوں تو آپ بیان فرمائیے گا انشاءاللہ۔